جنوب دعا برائے ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم کل ولیک الحجت من الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کے دلوں کو ہمیں شبیر سے ہر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مل کر بآواز بلند درود بھیجیے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا اللوحان تبلغ کنہ عظمتہ، وتجبر بالعظمت والکبریاء، وتعطف بالعز والبر والجلال، وتمجد بالفخر والبهاء، وتخلل بالمجد والأقلاء، واستخلص بالنور والضياء، خالق لا نظير له، واحد لا ند له، صمد لا كفو له، إله لا ثاني معه، فاطر لا شريك له، رازق لا معين له، والرب بلا شريك، والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الاتهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ، مل کر صلوات محمد علیہ۔ اگر یہ مل کر ہے تو پھر ایک بکھر کر بھی صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ بلا تمہیدی گفتگو کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں آپ توجہ رکھیے گا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور حجت العصر علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے مل کر بآواز بلند ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ توجہ ہے جی، میں کچھ گفتگو کروں آپ حضرات سے۔ دامن وقت میں اتنی سی وسعت ہے کہ میرے جیسا خطیب بات شروع کرے تو وقت ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، چونکہ آج یوم شہادت ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید کی روشنی میں سے کچھ نہ کچھ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں پیش کروں، تاکہ میرے مولا کی بارگاہ میں کوئی میری بھی حاضری ہو جائے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق، البتہ، پکی بات، طے شدہ بات، یہ چار ترجمے کیے گئے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ جی مثلا میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے لغت کو اتنی غور سے پڑھا ہے، جب تک میں لغت کے حوالے سے آیت پہ بات نہ کروں مجھ سے بات نہ کی جاتی ہے، نہ مجھے مجلس پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ قد تحقیق، پکی بات، البتہ، طے شدہ بات، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک کتاب آئی ہے اور ایک واضح واضح نور آیا ہے۔
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے اور ایک نور آیا ہے جو مبین ہے، واضح واضح ہے۔ اگر آپ آیت پہ غور کریں تو بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک کتاب، یعنی نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ نور کی وجہ سے کتاب آئی ہے، کتاب کی وجہ سے نور نہیں آیا تھا۔ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی۔ یا اللہ یہ نور اور کتاب بھیجے کس لیے ہیں؟ فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ جسے بھی ہدایت کرے، ان دو کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے، یا اللہ نور کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے یا پھر اللہ کتاب کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، مدارج النبوت، معارج النبوت، شناب المودت، اہل سنت بھائیوں کی یہ کتب اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، کتاب سے مراد قرآن مصطفیٰ ہے۔ یعنی وہ دو چیزیں جو اللہ نے مجھے بہت زیادہ جلدی کرنی ہے اور میں نے جلدی جلدی نتیجہ دے کے گزر جانا ہے، دو چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں، ایک پیغمبر، ایک کتاب، ایک ذات مصطفیٰ، ایک کلام مصطفیٰ۔ شیعہ سنی سے کی بات میں نہیں کیا کرتا، نہ میں کروں گا۔ یہ قرآن مجید کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ قرآن کلام خدا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے؟ زبان پیغمبر سے۔ حدیث کہاں سے نکلی ہے؟ زبان پیغمبر سے۔ کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ اور اگر ڈیفینیشن پوچھو قرآن اور حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیغمبر کا کلام ہے۔ شاید ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ تو تب تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ قرآن بھی کلام خدا ہے، حدیث بھی کلام خدا ہے، یہ مصطفیٰ کی صداقت ہے۔ نبی نے بتایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے۔ نبی نے بتایا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے۔ مسلمانوں حد نہیں ہو گئی، زبان ایک، کلام ایک، کلیہ ایک، شریعت ایک۔ نبی کے کہنے پر ایک زبان سے نکلے ہوئے دو کلاموں کو الگ الگ مان لیتے ہو، نبی کے بتانے پر آل اور اصحاب کو الگ الگ کیوں نہیں مانتے؟ ایک نور آیا، ایک کتاب آئی۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں نور سے مراد ذات رسالت ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ کتاب مبین، کتاب مبین ہے جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، واضح واضح بیان کرتی ہے، چھپاتی نہیں۔ لیکن کچھ دوست ہمارے، اس سے اچھی خطابت مجھے نہیں آتی، ہمارے کچھ دوست جنہیں نبی کا نور بارے میں نہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو واو ہے نا، نوروں و کتاب مبین، کہتے ہیں واو کا معنی اور نہیں، جبکہ لغت عربہ پڑھ کے دیکھیں، لغت کی کتابیں پڑھیں، یہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں نا، چھٹی کلاس سے عربی کی کتاب شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی آپ پڑھ کے دیکھیے واو جہاں بھی ہوگا نیچے جب ترجمہ لکھا ہوگا اس کا معنی لکھا ہوگا اور۔ لیکن وہ جنہیں نبی کا نور بارے میں نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، واو کا ترجمہ اور نہیں، تو کہتے ہیں یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی پچھلے حرف کی تفسیر کر رہا ہے۔ نور و کتاب مبین، یعنی معنی کیا ہوا؟ نور یعنی کتاب مبین، نور اور کتاب مبین نہیں، نور یعنی کتاب مبین۔ یعنی اگر واو کا ترجمہ اور کیا جائے پھر معنی ہوگا ایک نور، ایک کتاب جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، یعنی نور الگ ہو جائے گا، کتاب الگ ہو جائے گی۔ لیکن وہ جنہیں نبی کا نور بارے میں نہیں، وہ کہتے ہیں واو ہے تفسیریہ، یہ وہ ڈنڈی ہے جو عربی زبان کے لیے ماری جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر بندے کو عربی آتی نہیں ہے۔ مجھے اس لیے پتہ عربی بھی آتی ہے اور میرا مولوی کا کاروبار ایک ہے، بندے کو پتہ نہیں کہ کاروبار ایک ہو تو پھر بندوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ سڑک کے کنارے 1 فٹ کا نلکا بھی لگا ہوا ہو نا، کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، دودھ بیچنے والے کو ضرور پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کاروبار سے ریلیٹڈ بات ہے نا، اسے پتہ ہے مجھے پانی کی ضرورت پڑنی ہے۔ مولوی کے اندر کی بے ایمانی مولوی جانتا ہے، اور میں تو اکثر دوستوں سے شاید آپ کے سامنے شاید بات کی ہو، میں کہتا ہوں میں وہ مسکین مولوی جسے 2 بار مولوی بننا پڑا ہے، پہلے ادھر کی یاد کرنی پڑی ہے، پھر ادھر آ کے ادھر کی علیحدہ یاد کرنی پڑی ہے، اور مجھے تو پتہ ہے ڈنڈی کیوں ماری جاتی ہے۔ اصل بات یہ کہتے ہیں جی واو ہے تفسیریہ، نور اور کتاب مبین نہیں، نور
शनी किताब मुबीन। जी मानी क्या है जी? नूर शनी किताब मुबीन, यानी नूर क्या है? कुरान मजीद। असल वजह यह है कि वो जानते हैं अगर मान जाए नबी नूर है, फिर 11 हिजरी को नबी अपना मिंबर छोड़कर चला जाएगा। अगर माने नबी नूर है, नबी के बाद नबी के मिंबर पर भी वही बैठेगा जिसे नबी कहे अना वाली शुम्मिन नूर वाहिद, मेरा और अली का एक नूर। उसे पता है मेरे पास वो बंदा ही नहीं है जिसका नूर नबी के नूर से मिलता हो। हमने नबी को नूर इसलिए माना क्योंकि हमारे पास नबी के बाद एक नहीं 12 ऐसे थे जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। पहला, आखिरी, दरमियानी, सारे के सारे मोहम्मद। आपके और मेरे मुंह शायद आज़म इमाम से पूछा गया माना आपके नाना नबी ने ये फरमाया है हम सारे मोहम्मद हैं, ये क्यों ना फरमाया सारे अली हैं? मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाया लोगों से एक अली बर्दाश्त नहीं हुआ, अगर 14 होते तो फिर क्या आलम होता। मिलकर एक सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे जल्दी ना होती, जल्द ना मैंने गुजरना होता अपनी बात से, तो फिर मैं तफसील अर्ज करता। कहते हैं नूर कुरान है, नबी नहीं। मैं पूछने का हक रखता हूं कि ये कुरान के नूर होने की दलील क्या है? मिलकर एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। टाइम देखना, ध्यान ला लेनी हो तो साफ करके जेब में ला लीजिए। मिलकर एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। हजे तो मैं शुरू होया, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी, लेकिन नतीजा दिए बगैर मुझे, अगर मैं मेंबर पे आऊँ और मजलिस का नतीजा दिए बगैर जाऊँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे मैंने आले मोहम्मद से धोखा किया है, जैसे मैंने आले मोहम्मद के मानने वालों से धोखा किया। क्योंकि मैं मजहब अहले बैत को समझ कर मजहब अहले बैत पे आया हूँ, तो मेरा ये दिल करता है कि जो बंदा मजलिस में आए वो आले मोहम्मद के मुताल्लिक कुछ न कुछ दर्स लेकर मजलिस से जाए। नूर और किताब मुबीन, नूर कहते हैं जी कुरान मजीद, किताब मुबीन कुरान मजीद। उनसे पूछो नूर के, कुरान मजीद के नूर होने की दलील क्या है? कहते हैं ये वो लफ्ज हैं जो नबी की ज़बान से निकले हैं, लिहाजा नूर है। वो लफ्ज हैं जो नबी की ज़बान से निकले हैं, लिहाजा नूर है। दलील ये है कुरान के नूर होने की कि ये वो लफ्ज हैं जो ज़बान नबुव्वत से निकले हैं, लिहाजा ये लफ्ज नूर है। मैं कहता हूँ अपनी बात पे पक्के रहना, अगर नबी की ज़बान से निकलने वाले लफ्ज नूर हैं तो फिर वो इंसान जिनके मुतल्लिक नबी कहे अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हसन मिन्नी, अल अली मिन्नी, अल फातिमा तो बज़अत मिन्नी, अगर नबी की ज़बान से निकलने वाले लफ्ज नूर हैं तो जो इंसान ज़ाते नबुव्वत में से हो वो इंसान भी नूर है। चलो नबी बशर ही सही, अली भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, सैयदा भी नूर है। तेरी मत नहीं मारी गई, मरकज बशर है और किरने नूर है। कुरान की इज्जत किस वजह से, किस वजह से है जी कुरान की इज्जत? नबी की वजह से। मौला अली की इज्जत नबी की वजह से, इमाम हसन की इज्जत नबी की वजह से, इमाम हुसैन की इज्जत नबी की वजह से, जनाब सैयदा की इज्जत और अजमत नबी की वजह से। कमाल नहीं है, नबी है मरकज, हसन किरण, हुसैन किरण, अली किरण, कुरान किरण, किरने नूर हैं। अच्छा गांव का माहौल है, बात वो करूं जो आसानी से समझ में आ जाए। मैंने अपने बचपन में ये देखा है, ये जो बुजुर्गान है आपने भी देखा होगा, सुबह की बची हुई लस्सी अगर बच्चे बाहर फेंकने लगते थे ना तो बुजुर्ग कहते थे पुत्र एक पासे डोली, बेहुरमती ना हो जाए अल्लाह का नूर। मानने पे आओ तो लस्सी को नूर मान लेते हो, ना मानो तो मोहम्मद का इनकार कर देते। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ मदरसे में पढ़ता था, उसने भी हिफ्ज़ कर लिया, मैंने भी कर लिया, वो भी आलिम बन गया, 2-4 बातें मैंने भी सीख ली। एक दिन उसी की बैठक में बैठे, वो बहस हो रही थी, मैं कहता था नबी नूर है, वो कहता था नबी बशर। बहस होते होते अताउल्लाह शाह बुखारी साहब क़िबला का नाम सुना है आपने? अहले सुन्नत भाइयों को बहुत बड़े आलिम गुज़रे। मैंने उससे पहले उनकी तस्वीर नहीं देखी थी। बैठक में बैठे हुए थे, मैं कहता था नबी नूर है, वो कहता था नबी बशर है। बातें करते थे, बेतकल्लुफ़ दोस्त था, बचपन का दोस्त था। बातें करते करते कहने लगा बाकी बातें छोड़ो, मेरे पीर का चेहरा देखो कितना नूरानी है, मेरे पीर का चेहरा देखो कितना नूरानी। मैंने कहा मौलवी तेरी मत नहीं मारी गई, मानने पे आए तो मौलवी को नूर मान लेता है, ना माने तो मोहम्मद का इनकार कर देता है। अल्लाह ने 2 चीजें भेजी, कुरान और
نور، نور ہے میرا نبی، قرآن ہے کتاب۔ اللہ ان دو یہدی بہ اللہ، اللہ جب بھی ہدایت ان دو کے ذریعے سے دیتا ہے۔ پھر سن 11 ہجری تک یہ دونوں ہادی اپنی اپنی جگہ پر موجود رہے، نبی بھی قرآن بھی۔ 11 ہجری ایک سیٹ خالی ہو گئی، قرآن اپنی جگہ پہ موجود رہا، نبی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر کہا گیا، میں کہتا ہوں نوجوانوں جو مجلس میں جن کی توجہ ہے بات کا لطف نہ آئے، حافظ امجد کا گریبان حاضر۔ کہا جاتا ہے کہ نبی فیصلہ نہیں کر کے گئے تھے، نبی امت پہ چھوڑ گئے تھے۔ شاہ جی دعا لینی ہے آپ سے میں نے اس بات پہ، نبی امت پہ چھوڑ گئے تھے، میرے بعد جو تمہیں اچھا لگے اسے میرے بعد ممبر پہ بٹھا لینا، میرے بعد جو اچھا لگے اسے میرے بعد ممبر پہ بٹھا لینا۔ میں کہتا ہوں نہ ضد ہے نہ لڑائی، نہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، میں دعوت و فکر دے رہا ہوں۔ اگر نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد جو اچھا لگے اسے ممبر پہ بٹھانا، تو قرآن کی عظمت کی قسم محمد کے بعد ہمیں علی کے علاوہ اچھا ہی کوئی نہیں لگتا، ہمیں اچھا ہی علی لگتا ہے۔ لہذا ہم نے نبی کے فیصلے پہ عمل کر کے علی کو ممبر کا وارث بھی مانا ہے، علی کو قرآن کا وارث بھی مانا ہے، علی کو شریعت کا وارث بھی مانا ہے، کیونکہ ہمیں علی اچھا لگتا ہے۔ جی نبی فیصلہ نہیں کر کے گئے تھے، یہ من کنت مولا فہذا علی جن مولا، نبی نے اپنی جاگیر علی کے نام ٹرانسفر کی تھی، جاگیر تو بیٹی کی لکھ دی تھی پہلے۔ یہ دراصل جو شریعت کی ملکیت تھی وہ ٹرانسفر کی ہے کہ جس جس کا میں مالک تھا، جس جس کا میں وارث تھا، میرے بعد اس کا علی مالک ہے، اس کا علی وارث ہے، اس کا علی ہادی۔ لیکن جب نہ مانا گیا، اگر علی کو وارث اور ہادی اور پیشوا اور رہبر مانا جاتا تو کیا پھر اہل بیت سے جنگیں کی جاتی؟ جن سے آج تک واؤ کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ان کی بلا جانے نبی کے ممبر کا وارث کون؟ آیت اللہ حسین بک جاڑا ہمارے ملک کا فخر، ہماری ملت کا فخر۔ قبلہ پاکستان میں پہلے مجتہد تھے، قبلہ کا جملہ میں کہتا ہوں سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ قبلہ تب جامعہ امامیہ میں مدرس تھے، وہاں پر پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد میں، بادشاہی مسجد میں جوتی پڑی ہوئی تھی جو میرے نبی سے منسوب تھی، کہا جاتا تھا کہ یہ میرے نبی کی جوتی 1952 میں وہ جوتی چوری ہو گئی اور اخبار چھپی، اخبار گئی قبلہ جاڑا صاحب کے پاس، جاڑا صاحب قبلہ اخبار پڑھ کے مسکرانے لگے۔ شاگردوں نے کہا قبلہ نبی کی جوتی چوری ہو گئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ جاڑا صاحب نے مسکرا کے فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں جن بدبختوں سے محمد کی جوتی کی حفاظت نہیں ہوتی وہ دین کے وارث بنے بیٹھے۔ میرے استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ سید تہذیب رضا نقوی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی بار یہ جملہ کہا تو قبلہ کیپ اتار کے زمین پر رکھ کے مسکرانے لگے اور قبلہ بعد میں مجھے کہنے لگے حافظ میرے دل سے تیرے لیے دعا نکلی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ کا ہوا کیا، 1992 میں لاہور میں سے نبی کی جوتی چوری ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ جوتی چوری تب ہوتی ہے جب بندہ پہلی بار سسرال جائے نا تو بندے کی جوتی چوری ہو جاتی ہے۔ میں نے حافظ امجد کو سمجھ نہیں آئی یہ لوگوں کو 1400 سال بعد بھی محمد کا سالہ بننے کا شوق کیوں پڑ گیا۔ قبلہ نبی پھر دو چھوڑ گئے، قرآن اور اہل بیت۔ جہاں ڈنڈی ماری گئی تھی نبی قرآن اور اہل بیت نہیں، قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے۔ میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ۔ اگر سنت چھوڑی، سنت کس کی؟ میرے نبی کی آل کس کی ہے؟ نبی کی سنت کس کی ہے؟ نبی کی سنت کیا ہے؟ جی جو کام نبی کرے وہ کرنا سنت ہے۔ بزرگ بولے نہ بولے نوجوان اس بات پہ بول پڑیں گے، جی جو کام نبی کرے وہ کرنا سنت ہے۔ نبی کا اگر ہر کام سنت ہے پھر معراج کرنا بھی سنت رسول ہے۔ نہیں سارے نہیں بولے، اگلے جملے پہ جوان سارے بول پڑیں گے اگر نبی کا ہر کام سنت ہے پھر 11 شادیاں کرنا بھی سنت رسول ہے۔ اگر نبی کا ہر کام سنت ہے پھر اٹھ کے بطول کا استقبال کرنا بھی سنت رسول ہے۔ اگر نبی کا ہر کام سنت ہے حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے بازاروں میں لے جانا بھی سنت رسول ہے۔ نبی کا ہر کام سنت نہیں۔ مسواک کا آسان کام تھا نا، اپنا لی ہے، ہر کام سنت نہیں۔ سنت کا ترجمہ میں کروں گا اور پھر آپ کا عقل تسلیم کرے گی آپ کی کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے، نبی کا ہر کام سنت نہیں، میرے نبی نے ہمارا کردار سنوارنے کے لیے جو اپنی سیرت چھوڑی ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ نبی پھر دو چھوڑ گیا، قرآن اور اہل بیت۔
اور فرمایا یہ دونوں ان تارکن فکم و شکلین کتاب اللہ و اترتیہ بیت اللہ تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، دو شکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خطباء پتہ کیا کہتے ہیں جی؟ یوں شکلین چھوڑے، عقل کام نہیں کرتی، یوں شکلین نہیں بنتی۔ میں اس مشکل دور کا خطیب ہوں جس دور میں روایت کو آیت کہہ دیا جاتا ہے اور بندے واہ واہ کرتے رہ جاتے ہیں۔ یوں شکلین نہیں بنتے، ان دونوں میں فرق ہے، یوں شکلین بنتے ہیں کیونکہ یہ دونوں برابر ہیں۔ فرمایا قرآن اور اہل بیت شکلین ہیں، یعنی جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہیں۔ قرآن طیب، اہل بیت بھی طیب۔ قرآن ہادی، ایک مولوی روایت کو آیت کہہ دیتا ہے، دوسرا بکواس کرتا ہے کہ اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں۔ الو کے پٹھوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ نبی فرماتا قرآن اور اہل بیت شکلین ہیں، قرآن ہادی، اہل بیت بھی ہادی۔ قرآن طیب، اہل بیت بھی طیب۔ قرآن طاہر، اہل بیت بھی طاہر۔ قرآن لا ریب، اہل بیت بھی لا ریب۔ بولو نہ بولو تمہاری مرضی، جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر ہے، جو اہل بیت کو چھوڑے وہ بھی کافر۔ اہل بیت کے افراد بدلتے گئے، قرآن کے برق بدلتے جائیں گے تو ستارے بدلتے جائیں گے، منزلیں بدلتی جائیں گی۔ منزل پہلی ہو یا ساتویں ہو، قرآن قرآن ہی رہتا ہے۔ اور یہ قرآن کی منزلیں پتہ ہے سات کیوں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ہم حقیقت میں 7 ہیں، زمانے کے سامنے 14 بن کے آئے ہیں۔ حقیقت میں ہم 7 ہیں۔ آج جس کا دن ہے یہ اسی اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ جیسے قرآن ہادی ہے، یہ قرآن کا ہم پلہ ہے، طہارت میں، ہدایت میں، لا ریب ہونے میں۔ اچھا قرآن کو اللہ نے کریم کہا ہے، یعنی ثابت ہوا اگر قرآن کریم ہے، امام رضا ہم پلہ ہیں قرآن کے، اگر قرآن کریم ہے تو امام رضا بھی کریم ہے۔ کیوں ایسے ممبر پہ اپنی ذاتی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن یہ جو بات کرنے لگا اس کا تعلق مولا کی فضیلت سے ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، میں جب گیا نا زیارت کے لیے تو نماز مغرب کے بعد ہم حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوئے، اللہ آپ کو بھی لے جائے گی۔ تو آپ نے یہاں شاید زائرین سے سنا ہوگا، نہیں سنا تو مشہور سے سن لیں کہ رات 2 بجے جائیں، 3 بجے جائیں یا دن 2-3 بجے جب بھی جائیں حرم امام رضا علیہ السلام میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اب میں زدیہ مقدس سے تقریباً 20-25 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں دل میں کہہ رہا ہوں، رش بہت زیادہ تھا، دل میں کہہ رہا ہوں مولا میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ یہاں جب بھی آؤ اتنا ہی رش ہوتا ہے، مولا جتنا رش ہے قریب آ کے زیارت کرنا میرے بس کی بات نہیں، مولا جیسے خالی آیا ہوں ایسے ہی خالی چلا جاؤں گا۔ اور اتنا سفر کر کے آیا، میں نے میپ پہ سفر نوٹ کیا تھا، یہاں سے بارڈر تک 16,500 کلومیٹر تھا، پھر آگے جا کے وہ کہاں پر ہے مشہد مقدس، میں مولا اتنا لمبا سفر کیا اور میں ایسے ہی خالی چلا جاؤں گا۔ زدی کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی گاڑی، تو بڑا خوبصورت جوان تھا، اس نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھ کے نا میری طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا اس نے مجھے سر سے اشارہ کیا، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا میں آگے گیا، اس نے کندھا یوں پیچھے ہٹایا، مجھے کہتا کھڑے ہو جاؤ، اب میرے یہاں کھڑے ہو جاؤ، اب میرے اور زری کے درمیان میں کوئی بھی نہیں تھی۔ جتنے ظاہر کوئی ظاہر بیٹھا ہے جی آپ ظاہر ہیں، آپ گواہی دیں رش کتنا ہوتا ہے وہاں۔ مولا کی زدی کی نہیں قبر کی تصویر کھینچنا ممکن ہے؟ مجھے وہ یہاں جہاں کھڑا کر کے گیا میں نے 50 کے قریب تصویریں مولا کی قبر کی کھینچی، تب ہٹا جب میرا دل چاہا کہ اب میں نے زیارت کرنی ہے۔ مانگنا شرط ہے کیونکہ کریم ہے۔ نہیں میں ایک بات میں بھی اور کروں، خاندان کس خاندان کا فرد ہے؟ نعمان ابن ثابت، یاد ہے جی بندہ؟ وہ کہتا ہے کہ میں جعفر صادق کی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا 5 یا 6 سال حیات طیبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد، 5 یا 6 سال حیات طیبہ بازار میں کھڑے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دینے کا ارادہ کیا، وہ بچہ مجھے پوچھنے لگا کہ میں نے پوچھا تیرے بابا جعفر صادق گھر پہ ہیں؟ تو بچہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا گھر پہ ہیں لیکن تو نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ وہ بچہ کہنے لگا عرش والے آئے ہوئے ہیں، فرش والوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ کہتا میں نے شرمندگی محسوس کی، مولوی تھا نا تو مولوی کے اندر ایک مولوی کی طبیعت اپنی ہوتی ہے، اس کی طبیعت الگ ہوتی ہے کہ مجھے الگ پروٹوکول ملے۔ کہتا میں نے توہین محسوس کی کہ 5-6 سال کا بچہ اور مجھے کہتا ہے کہ عرش والے آئے ہوئے ہیں، فرش والوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ میں واپس پلٹنے لگا، وہ بچہ مجھے رو کے کہنے لگا کہاں؟
کہنے لگا بس کچھ نہیں، میں گزر رہا تھا، سوچا آپ کے دروازے پہ سلام کرتا جاؤں۔ امام نے روک کر فرمایا اگر ہماری گلی سے گزرو گے ہمارے در پہ نہیں آؤ گے تو در بدر ہو جاؤ گے۔ 5-6 سال حیات طیبہ، لیکن باتیں سنیے گا۔ فرمایا ہماری گلی سے گزرو گے ہمارے در پہ نہیں آؤ گے تو در بدر ہو جاؤ گے۔ کہتا میں نے کہا نہیں۔ وہ بچہ مجھے پھر دیکھ کے کہنے لگا اگر کوئی بات پوچھنی ہے سوال کرنا تو سوال کر، میں جواب دے دیتا ہوں۔ کہتا میں نے سوچا یہ چھوٹا بچہ ہے، میں جوان ہوں، میں مولوی ہوں، میرا فتویٰ چلتا ہے، میں بچے سے پوچھو لوگوں کے سامنے میری توہین ہے۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں پوچھنا۔ بچہ دیکھ کے کہنے لگا اگر تجھے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے سوال اپنے ذہن میں رکھ، میں جواب دے دیتا ہوں۔ کہتا پھر میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے کچھ نہیں پوچھنا۔ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگے اگر تجھے سوالوں کے جواب سنتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر تو نہ کر سوال اور نہ سن جواب، کان قریب کر، تیرے کان میں سوال بھی بتا دیتا ہوں جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ کہتا میں نے سوچا بچے نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سوال بتا جواب لے لے، سوال ذہن میں رکھ جواب لے لے، میں سوال بھی بتاتا ہوں میں جواب بھی بتاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے کچھ بھی نہیں پوچھنا، میں نے کچھ بھی نہیں سننا۔ تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا اگر تو اپنے بزرگوں کی سنت پہ نہ چلے تو کاغذ قلم لے کے آ، میں تجھے سوال بھی لکھ دیتا ہوں، میں تجھے جواب بھی لکھ دیتا ہوں۔ کہتا میں نے پھر کہا نہیں میں نے کچھ نہیں لکھوانا۔ اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے میں سمجھ گیا تجھے بازار میں لکھواتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ جو تیرا دیباچہ ہے نا گھر میں بیٹھ کر تو جس پر لکھتا ہے جا اس پر میں نے سوال بھی لکھ دیے ہیں، میں نے جواب بھی لکھ دیے۔ اب خاندان سمجھ میں آتی خاندان کتنا عالم ہے، ان کا حق بنتا ہے یہ قرآن کے ہم پلہ ہوں۔ نیشاپور پہنچے میرے مولا، نیشاپور سے باہر ایک گاؤں تھا، وہاں جب پہنچے تو اس دور کے مطابق یہ کہیں کہ میرے مولا نے خط کروانا تھا، تو ایک حجام کو بلوایا گیا۔ اب وہ خط بھی کر رہا تھا، اس نے ظاہراً میرے مولا کو جو لباس دیکھا نا انہوں نے سوچا غریب بندہ ہے یہ پتہ نہیں کچھ دے گا، نہیں خط بھی کر رہا تھا، زلفیں تراش رہا تھا، سوچ رہا تھا پتہ نہیں مجھے کچھ دے گا یا نہیں دے گا۔ سوچتے جب اس نے اپنا کام ختم کیا، اپنے جب اوزار دھوئے، کینچی کنگھا اس طرح جو چیزیں اس کے پاس تھی جب دھوئی، میرے مولا نے فرمایا ضعیف الیقین اپنے اوزار دیکھا تو سارے کے سارے سونے کے تھے۔ فرمایا تو مجھے غریب سمجھ رہا ہے، میں غریب نہیں، میں محمد کا وارث بن کے زمانے پر۔ نیشاپور آئے، نیشاپور کے لوگوں نے کہا مولا ہم بناتے ہیں مٹی سے برتن، یہاں چکنی مٹی نہیں۔ اگر آپ گئے ہیں جس دن میں گیا تھا، قدرتی بات میرے مولا نے مجھے دلیل تو دینی تھی نا، اس دن بارش ہوئی تھی، وہاں اتنی چکنی مٹی ہے کہ اگر جوتے کو لگ جائے بند جوتی پاؤں سے نکل جاتی ہے اور مٹی نہیں اترتی، اتنی چکنی۔ وہ پہلے وہاں پر پہاڑ تھے یا پتھر کے پہاڑ تھے یا ریت کے پہاڑ تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے مولا برتن بناتے ہیں ہمارے پر چکنی مٹی نہیں دور سے لانی پڑتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کون سی مٹی چاہیے؟ کہا مولا یہ دیکھیں نا یہ پہاڑ ہیں، کو ریت کے ہیں کو پتھر کے ہیں۔ میرے مولا نے یوں انگلی گھمائی، جدھر سے وہ انگلی گھومتی گئی وہ چکنی مٹی کے پہاڑ بنتے گئے، وہ قدموں پہ گرے۔ مولا اگر یہ کرم کر دیا مولا پانی بھی دور سے لاتے ہیں، جہاں کھڑے تھے وہیں پہ میرے مولا نے پاؤں مارا، وہاں سے چشمہ نیشاپور میں وہ چشمہ موجود ہے، وہاں سے وہ چشمہ نکلا، وہاں 10,000 علماء، جس کے لیے میں نے یہ بات کی ہے بس ایک جملہ ہے یہ فضائل کا، 2 جملے مجھے مصائب کے بھی پڑھنے ہیں، جس کے لیے ساری روایت پڑھی۔ وہاں 10,000 علماء کاغذ قلم لے کے آئے امام رضا کے سامنے، ہمیں اپنے نام رسول کی کوئی حدیث سنائیے۔ میرے مولا نے جو حدیث سنائی وہ وہاں بورڈوں پر لکھی ہوئی ہے، مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ 13 منٹ ہیں انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا 22-23 منٹ تک جو ہے نا میں برآمد کروا دوں گا، لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں میں بہت جلد پوری کروں گا، اس سے میری طرف توجہ رکھیے گا۔ مولا اپنے نانا رسول کی کوئی حدیث سنائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن جبریل آئے میرے نانا رسول خدا کے پاس، جبریل نے آگے کہا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی فقد آمن من عذابی۔ فرمایا جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، میرا دائرہ ہے، جو میرے حصار میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا، اسے عذاب نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ روایت لکھ لی اب میرے مولا نے فرمایا ولیکن بشروطہا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ جو لا الہ الا اللہ اللہ کا حصار ہے نا، بندہ اس حصار میں آئے بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے، لیکن اس حصار میں آنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ مولا کون سی؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا، یعنی بندہ آل محمد کا دامن چھوڑ دے تو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دیتی۔ مجھے ذوالجناح پر آمد کروانی ہے، لیکن ایک جملہ میں نے اس امام کا مصیبت کو پڑھا۔ مشہد مقدس میں حضرت ابو سلط حربی کا مزار ہے،
وہیں پہ پہاڑوں میں حضرت خواجہ مراد نے کہا کہ حضرت حرثمہ بن عاجم کا روضہ، یہ دونوں صحابی ہیں امام رضا علیہ السلام کے، شیعہ راویان میں بھی یہ موجود ہیں، لیکن ان کی فضیلت کا ایک الگ باب یہ ہے کہ آخری وقت امام رضا کے پاس یہ دونوں صحابی موجود ہیں۔ آخری وقت جو میرے مولا کا تھا یہ دونوں وہاں پر موجود تھے۔ ایک جملہ میں نے یہ کہنا ہے، بس پھر میں نے شہادت مولا امام حسین علیہ السلام کے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ حرثمہ کہتا ہے جب مولا کو زہر ملی نا تو مولا آ کے بستر پہ لیٹ گئے، کہتا حالت یہ تھی کہ اگر قریب جاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے امام رضا علیہ السلام کے سینے میں آگ جل رہی ہے، یوں تپش نکل رہی تھی سینے سے۔ حرثمہ کہتا بہت زیادہ بارش تھی اس رات، طوفان تھا، بہت تیز اندھیری تھی۔ کہتا امام رضا علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے اور رو کے کہتے تھے کوئی تو آ جاؤ میرے جگر کو زہر کھا دے۔ امام حسین علیہ السلام کو غریب کہا جاتا ہے، لیکن غریب الغرباء، غریب ہیں، وطن سے دور قتل ہوئے ہیں، پیاسے تھے لیکن غریب ہیں، غریب الغرباء نہیں۔ اللہ جانے امام رضا پہ کون سی مشکل بنی جنہیں غریب الغرباء کہا جاتا ہے، وہ غریبوں کا بھی غریب بن کے دنیا سے۔ حرثمہ کہتا بہت زیادہ بارش تھی، اندھیری تھی، طوفان تھا۔ حرثمہ کہتا میں دروازہ بند کرنے لگا، مجھ سے دروازہ بند نہیں ہوا۔ حضرت ابو سلط حربی اور حرثمہ بن عاجم 2 مردوں نے مل کے بڑی زور سے کوشش سے دروازہ بند کیا۔ حرثمہ کہتا میں دروازہ بند کر کے واپس پلٹا، امام رضا نے رو کے فرمایا حرثمہ دروازہ کھول۔ حرثمہ کہتا میں نے دروازہ کھولا، امام رضا تھوڑی دیر باہر دیکھتے رہے، کہتا پھر ہم نے بڑی مشکل سے دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر امام رضا نے فرمایا حرثمہ دروازہ کھول۔ حرثمہ کہتے ہیں بار بار مولا کہتے تھے دروازہ کھول، اور جب میں دروازہ کھولتا تھا مولا یوں دیکھتے تھے جیسے کسی کا انتظار ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یوں تھے جیسے کسی کا انتظار ہے۔ حرثمہ کہتا ہے جب میں نے 7ویں بار دروازہ بند کیا نا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہا مولا بہت تیز بارش ہے، مولا طوفان ہے، اندھیری ہے، مولا آپ کے حکم سے انکار نہیں، پر جب دروازہ کھول دیتا ہوں پھر دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوتا، مولا آپ بار بار دروازہ کے جو سید ہیں معاف کرنا، جو ماتم کرنے آئے ہو وہ توجہ کر لینا، مولا آپ بار بار دروازہ کیوں کھلواتے ہیں؟ فرمایا حرثمہ تو نے دیکھا کتنی تیز بارش ہے؟ جی مولا۔ فرمایا دیکھا کتنا تیز طوفان ہے؟ جی مولا۔ فرمایا وہ قوم کے پہاڑوں میں پہنچ گئی ہے اور اس کی اونٹنی مار گئی ہے، وہ تیز بارش ہے، طوفان ہے، میری بہن کی اونٹنی مار گئی ہے، وہ قوم کے پہاڑوں میں رول گئی ہے، اور مجھے آوازیں دے کے کہتی ہے رضا آپ تو آ جاؤ میری اونٹنی مار گئی ہے، اور رضا میں قوم کے پہاڑوں میں رول گئی۔ امام رضا فرماتے ہیں حرثمہ تو سوچ تو مرد ہے، تجھ سے دروازہ بند نہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو پہاڑوں میں ہوا بہت تیز چلتی ہے، پہاڑوں میں بارش بہت طوفانی ہوتی ہے۔ جب میں پہنچا تھا تو دسمبر کا آغاز تھا، ابھی تک دوبارہ برف باری شروع نہیں ہوئی تھی، پچھلے سال والی برف وہاں پہاڑوں پر موجود تھی سالوں میں جہاں معصومہ کی اونٹنی مری۔ جو ظاہر ہے میری بات کی تائید کرنا، خدا کی قسم میں زیارت کر کے حضرت اسماعیل کا روزہ ہے وہاں پر، میں زیارت کر کے یوں چلا، مجھے پیچھے سے ایک ایرانی نے آواز دی آغا ان زیارت آغا یہ زیارت ہے۔ میں نے پوچھا چیز زیارت ہے، کس چیز کی زیارت ہے؟ اس نے مجھے کہا جہاں معصومہ قوم کی اونٹنی مری تھی نا، یہ وہ جگہ مجھے امام حسین کی غربت کی قسم پورے ایران میں کہیں پہ اتنا رونا نہیں آیا جتنا میں وہاں رویا، کیونکہ وہاں فارسی میں عبارت لکھی ہوئی تھی معصومہ قوم پہاڑ کے دامن میں بیٹھی، ابھی صبح نماز فجر پڑھ رہی تھی، کنیز نے آ کے بتایا بی بی سردی اتنی تھی تیری اونٹنی بھی مر گئی ہے، تیرے 3 بھائی بھی مر گئے ہیں، اور قوم کے پہاڑ آل محمد کی معصومہ کو کھا گئے، تو قوم کے پہاڑ معصومہ قوم کے 3 بھائی، لیکن معصومہ قوم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض بی بی بے شک آپ کو بھائی نہیں ملا، بے شک آپ پہاڑوں میں رول گئی، بے شک آپ پردیس میں مر گئی، پر بی بی آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کو پتھر تو کسی نے نہیں مارے نا، اور آپ کو تازیانے تو کسی نے نہیں مارے، بی بی تیرا سر تو زخمی نہیں ہوا، بی بی تیری چادر تو نہیں لوٹی۔
اللہ کی کائنات میں اس چشمے فلک نے ایک ایسا غریب دیکھا جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بیٹے مارے گئے، جس کے بھتیجے مارے گئے، جس کے بھانجے مارے گئے، جس کا کوئی نہیں۔ شیون آ کے کہتا ہے حسین فوج تیری نہیں رہی، لڑ تو نہیں سکتا، زخمی تو بڑا ہے، پانی ہم نے تجھے نہیں دینا، اب بیعت کر۔ اللہ درجات بلند کرے۔ علامہ محمد باش قمی صاحب کے قبلہ یہاں 4 سطریں پڑھا کرتے تھے، قبلہ فرمایا کرتے تھے، اس کے منہ سے لفظ بیعت سنا، سید کے چہرے پر جلال آیا، سید نے قبضہ تلوار پہ زور دے کے فرمایا متا سمجھیں فوج مرا بیٹھا ہے کل دنیا دا سلطان ہے، جے حکم کراتے خود وچوں آوے چھوڑ کے کل رضوان ہے، فرمایا دیوا عمر عباس کو ٹر آوے ایک واری وچ میدان ہے، او کر خاک عراق دی لال دے وے آوے نظر نہ کوئی انسان۔ فرمایا تو نے سمجھا میں تیرا پابند ہوں، ادھر قریب شمر قریب آیا، فرمایا یہ میرے اکبر کی لاش ہے، وہ میرے غازی کے بازو پڑے ہیں، میرا قاسم پامال ہو گیا، وہ میرے اصغر کی قبر ہے، ایک سجاد رہ گیا جسے پٹھیوں نے باہر نہیں آنے دینا، تو فوج سنبھال۔ اکبر اور عباس کی موت کا مارا ہوا حملہ کرنے لگا، میں نے جنگ نہیں پڑھنی مولا کی، ایک جملہ میں نے ایسے پڑھنا ہے جو میں صرف 10 محرم کو پڑھا کرتا ہوں، میرا جگر کھاتا وہ جملہ۔ وہ گیا اس نے اپنی فوج سنبھالی، میرے مولا آئے مرتجز کے پاس، یوں لجام پکڑ فرمایا مجھے احساس ہے تو تھکا ہوا ہے، مجھے احساس ہے تو پیاسا ہے، مجھے احساس ہے تو زخمی ہے، چیلنج میں نے کر لیا، میرا ساتھ دے گا۔ حیوان اپنی زبان میں کہتا ہے اگر تیرا ساتھ نہیں دینا تیری ماں زہرا کی چادر پر جوں کیوں کھائے تھے، تو میری پشت پہ بیٹھ کے باغ اٹھانا تیرا کام ہے، تیری تلوار کے ساتھ قدم ملانا یہ میرا کام ہے۔ میرے مولا زین ذوالجناب پہ بیٹھنے لگے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، آواز آئی کیا دیکھتا ہے، فرمایا پہلے گھوڑے پہ بیٹھنے لگتا تھا، دائیں سے عباس آ جاتا تھا، بائیں سے اکبر آ جاتا تھا، وہ آج کوئی بھی نہیں رہ گیا، 2 مہدی والے ہاتھ رکابوں میں آئے، فرمایا بابا چڑھ زین پہ کبرا چڑھانے آئی، اے دوسری طرف سے آواز آئی چڑھ زین پہ تیری بہن زینب تجھے زین پہ چڑھا۔ اللہ تعالیٰ میرے مولا زین پہ بیٹھے، میرے مولا نے حملہ کیا، کربلا سے 12 میل دور ہے منزل نخیلہ، 18 کلومیٹر تقریباً بننے کے 12 میل دور، میرے مولا نے حملہ کیا، فوجیں آگے لگ کے دوڑی، یہاں کہ میرے مولا نے ایک پتھر میں علم نصب کیا، فرمایا کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا اکبر مارا۔ اگر آپ نے توجہ کر لی میں اسی جملے پہ شریح منگوا لوں گا، فرمایا کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا اکبر مارا ہے، کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا قاسم مارا، کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرے غازی کے بازو کاٹے، کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرے اصغر کو تیر مارا ہے۔ یہیں پہ مولا زین پہ بیٹھے تھے، پشت پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میرے امام نے ارادہ کیا پیچھے مڑ کے دیکھوں، آواز آئی حسین مڑ کے نہ دیکھنا تیرا کوئی زخم نہ دکھ جائے۔ سید فرماتے کون ہے جسے پردیس میں میرے زخموں کا احساس ہے، اللہ کرے ماں کسی کی نہ مرے، لیکن اگر ماں مر گئی ہونا بندے کو ماں کی قبر نظر آئے بندے کو ہر دکھ یاد آ جاتا ہے، مڑ کے دیکھنے لگے آواز آئی حسین کو زخم دکھ جائے گا، فرمایا کون ہے جسے میرے زخموں کا احساس ہے، آہستہ سے آواز آئی حسین میں تیری زخمی ماں، حسین میں تیری اجڑی ماں۔ سید کو پتہ چل نہیں ہے جی شبیر، لیکن یہ جملہ سن لے میرا، یہ جو جنہوں نے ماتم کرنا منت کر کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ سن لینا، سید کو پتہ چلا نا ماں آ گئی ہے، سید چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے اترے، ماں کی گردن میں بازو ڈالے، فرمایا ماں میرا اکبر مارا گیا، ماں میرا اصغر مارا گیا، ماں میرا قاسم مارا